السلام علیکم، صبح بخیر سب کو جہاں جہاں دنیا میں صبح ہوئی ہے. اور یہی نظام کائنات ہے کہ اس گولے پہ جس گولے پہ ہم رہتے ہیں کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ صبح ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ شامیں ہوتی ہیں، کچھ جگہوں پہ رات ہو چکی ہوتی ہے. کیونکہ سائنٹیفکلی تو آپ کو پتہ ہوگا جسٹ بیکاز آف دی روٹیشن آف دی ارتھ یہ سب ہمیں ڈیز اینڈ نائٹ نظر آتے ہیں. اللہ نے ایک مقرر نظام سیٹ کیا. آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ارد گرد جو ہے وہ کتنا خوبصورت اور حسین موسم ہو چکا ہے. یہ ہلی ایریا جو آپ کو کچھ عرصے پہلے خالی اور برف سے ڈھکا ہوا نظر آ رہا تھا، اب یہ بہت حسین ہو چکا ہے. میں نے سوچا کہ صبح کچھ نہ کچھ ٹاسک آ جاتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں نیند سے، اپنی صبح کی روٹین فالو کر کے پھر نیپ لیتے ہیں، اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ چلیں دن اسٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی کام ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. لاسٹ ایئر جتنا پنچول ہو کے اور روٹین کے ساتھ بغیر ناغے کے، ٹھیک ہے، اب بغیر گیپ کے میں نے جو روٹین فالو کی ہوئی تھی، اس سال مجھے تھوڑی سی پرابلم آئی. وہ اس کی وجہ سے کہ کبھی کبھی کچھ ایسے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لائف میں جس کی وجہ سے آپ کو پریورٹائز کرنا پڑتا ہے کہ میرے لیے کیا ضروری ہے. بیسیکلی جو ہے وہ میں جو ہے وہ سلپ ہو گئی تھی سیڑھی سے. تو یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سلپ تو ہو جاتے ہیں، اور اس وقت موسم بھی ایسا تھا کہ بالکل بہار شروع نہیں ہوئی تھی، تھوڑی ٹھنڈ تھی. تو سردیوں کی چوٹیں تو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا اثر رکھتی ہیں. میں نے کوشش کی، شکر الحمدللہ کوئی بون وغیرہ کا ایشو نہیں تھا، لیکن مسل پل ہو گیا تھا میرا، اور جو ہے وہ وین جو ہے نا وہ کھنچ گئی تھی. تو اس کے بعد میں نے بہت پابندی کے ساتھ جو ہے وہ فزیو سیشنز لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاؤں کا معاملہ ہوتا ہے، جب ہم احتیاط نہ کریں تو چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ چھوڑو یار، یہ روٹین واک کی دوبارہ سے ہیلدی ہونے کے بعد اور دوبارہ سے کنٹینیو کی جا سکتی ہے. لیکن ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنی ہیلتھ کو دیکھا جائے. تو میں نے یہی کیا کہ میں نے جو ہے وہ ریسٹ کیا اس ڈیوریشن میں، اور ٹریڈ مل بھی کم کی اور واک بھی کم کی. ورنہ یہ 6 مہینے یہاں پہ کینیڈا میں بہت ہی حسین ہوتے ہیں. حسین ان دا سینس کہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے. کبھی کبھی سخت گرمیاں بھی ہو جاتی ہیں بہت شدید، تو اس میں اگر ارلی مارننگ آپ واک کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے. تو یہ تو میرا قصہ تھا، جو حادثہ تھا، جو واقعہ تھا، یا جو انسیڈنٹ ہوا تھا میرے ساتھ، جس کی وجہ سے میں اپنی روٹین فالو نہیں کر سکی. اور یقین جانیے کہ زندگی اگر آپ کی مصروف ہے تو وہ ایک نعمت ہے. آپ مصروفیت کی بھی ایک نوعیت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کن کاموں میں مصروف ہیں. ٹھیک ہے، ویسے فائدے میں آپ لوگ کن کاموں میں مصروف ہیں؟ اگر آپ ان کاموں میں مصروف ہیں کہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں تو اس کا بھی جواب دہ ہونا ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ اپنے آپ کو بہت پروڈکٹیو اور اچھے کاموں میں بزی رکھیں. تو یہی کیا میں نے بھی، کوشش رکھی ہے کہ روٹین آف لائف کے ساتھ ساتھ ایسے کام کیے جائیں جن میں آپ پروڈکٹیو فیل کریں، پروگریسو فیل کریں خود کو، اور جو ہے وہ سکون محسوس ہو. نہ کہ ایسے کام کیے جائیں، اور جو بھی کام کریں تو اس میں ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ میں جو بھی عمل کرنے جا رہی ہوں یا کرنے جا رہا ہوں، اس کام کے کرنے بعد اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے جو ہے وہ لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا. لوگوں کی بھی پرواہ نہ کریں، لیکن اس کا عمل کا آپ کے کردار پہ یا آپ کے اعمالوں پہ کیا اثر پڑے گا.
تو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں میرے ذہن میں آتی رہتی ہیں. تو اپنے آپ کو بزی رکھنا از اے بلیسنگ. خود کو بزی رکھیں, ایکٹیو رہیں, اپنی مینٹل ہیلتھ, اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں. اور ہمارے یہاں تو دیکھیں صبح صبح بہت جلدی ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ دن کینیڈا میں جو ہے وہ بہت بزی ہوتے ہیں, بہت لانگ ڈیز ہوتے ہیں, تو لوگ بہت پروڈکٹیولی ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اب میں آپ کو اپنے ارد گرد کا ویو دکھاتی ہوں کہ کتنا حسین ہو رہا ہے. اچھا جی, میں نے سوچا کہ آپ کو میں اپنے ارد گرد کا ویو بھی دکھا دوں کہ کس طرح کا موسم ہو رہا ہے. سب سے ایک پیاری سی جگہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں. یہ ہمارا ٹریل ہے. ٹریل اس لیے بولتے ہیں, ٹریل وہ جگہ ہوتی ہے جو جنگلوں کے بیچ میں راستہ ہوتا ہے. تو یہ آگے جا کے بہت ہی خوبصورت سی ٹریل ہے جو کہ آگے جا کے روڈ پہ ہی لنک ہوتی ہے. آپ نوٹس کریں کہ یہاں پہ نو ڈاؤٹ ہر جگہ پہ سسٹمز کے فلا ہوتے ہیں, چیزیں ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ ان لوگوں نے اپنی گرین لائف کو ڈسٹرائے ہونے نہیں دیا, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے اوپر فائن ہے اگر وہ درخت کاٹتے. مجھے یہ بہت چیز اچھی لگی اس دفعہ انہوں نے یہاں پہ اور ٹریز لگا دیے, اور ان اپارٹمنٹس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی رونق رہتی ہے. میں جو آپ کو دکھانے جا رہی ہوں وہ ہے بہت خوبصورت سی جگہ. یہ ہمارا ایک واٹر فال ہے جو کہ وہاں سے پہاڑ سے پانی گزرتا ہوا آتا ہے, اور ابھی تو بارشیں نہیں ہوئی 4-5 دن سے, اس لیے پانی کا فلو کم ہے, ورنہ اتنا تیز پانی آتا ہے یہاں سے, کیونکہ پہاڑ سے پانی آتا ہے. پانی آتا ہوا پھر یہاں سے گزرتا ہوا آگے جاتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ ڈکس بھی آتی ہیں. یہ وہ کونا ہے جس میں میں آ کے بیٹھ کے اور بہت زیادہ سکون محسوس کرتی ہوں. اور مطلب آپ یقین جانیے کہ اگر ارد گرد بہت سخت گرمی بھی ہو, لیکن آپ یہاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے اور پانی کے گرنے کی آواز سنیں تو ایک الگ طرح کا ہی سکون محسوس ہوتا ہے. اچھا, یہ تو وہ جگہ ہے جو مجھے بے انتہا پسند ہے, کیونکہ دس از مائی فیوریٹ اسپاٹ, اور یہ گھر سے بہت ہی قریب ہے. تو اس کے لیے مجھے نہ ڈرائیو کرنا پڑتا ہے, نہ اتنی زیادہ واک کر کے جانی پڑتی ہے. تو یہ بہت سکون دہ جگہ ہے. اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے, جب بھی ٹائم ہوتا ہے, تو میں یہاں آ کے بیٹھ جاتی ہوں, اور پانی کی گرنے کی اور جھرنے کی آواز. تو میں کبھی کبھی اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ ہمیں ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہمیں ہر وقت تھینکفل رہنا چاہیے کہ نو ڈاؤٹ آپ بہت زیادہ لگزیریس لائف نہیں جی رہے, لیکن آپ بہت زیادہ ہیلدی لائف جی رہے. تو وہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ آپ جو ہے وہ گرینری کے قریب ہے. لوگ ویکیشن پلان کر کے جاتے ہیں اور وہ ایسے ویوز کو دیکھنے جاتے ہیں, اور ہفتے 15 دن کے لیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا بہت حسین بنائی ہے, جنت اس سے بھی زیادہ حسین ہوگی انشاءاللہ. لیکن دنیا کی بہت ساری جگہیں جو ابھی ہم نے نہیں دیکھی, لیکن جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں یعنی کینیڈا میں, تو کینیڈا بھی بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت. دیکھیے اب میں یہاں سے نکلی ہوں اور میں نے سوچا کہ چلیں, کیونکہ بیک ٹو روٹین تو ہونا ہوتا ہے صبح کی واک کے ساتھ ساتھ. یہ ہمارا ٹریل ہے, اور اس ٹریل پہ چلتے چلتے ہم جو ہے وہ آگے بہت ہی خوبصورت, یہی آبشار آگے جاتا ہے اور بہت ہی حسین منظر دیتا ہے. تو گرینری کے قریب رہنے کے بھی ایک الگ انداز ہے. اچھا, سردیوں میں سب کچھ پانی جم جاتا ہے, اور جو ہے وہ بہت زیادہ سردی پڑتی ہے تو پانی جم جاتا ہے, ورنہ فلو رہتا ہے اس اسٹریم میں بھی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پہ یہ رول ہے کہ آپ ایک درخت اگر کسی وجہ سے, اگر درخت بوڑھا ہو گیا ہے, درخت پرانا ہو گیا ہے, اور آپ اس درخت کو کاٹ رہے ہیں, تو آپ نیا درخت لازمی لگائیں گے. یہاں کا جو ریشو ہے مجھے بہت اچھا لگا, 1:3. مطلب اگر آپ ایک درخت کاٹیں گے تو 3 درخت لگائیں گے پر پرسن, ٹھیک ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. جب آپ اپنے انوائرمنٹ کو گرین رکھتے ہیں, ہیلتھی رکھتے ہیں, تو وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. ہم تو چلے ہیں واپس بیک ٹو روٹین. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. یہ زندگی کے معاملات تو چلتے رہیں گے, لیکن میری بات پہ غور ضرور کیجیے گا. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچیں کہ میرا یہ عمل کسی کو تکلیف تو نہیں دے گا, اور جب ایسا سوچیں گے تو بہتری ہی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.